बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फतह के बाद अब इमरान खान ने अपना रुख अपनी पार्टी में मौजूद ताकतवरों के मोहरों की जानिब कर लिया है। इमरान खान ना सिर्फ इस वक्त इन एक्शन है बल्कि अब निशाने इबरत बनाने का जो अमल है उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया गया है और उसमें किसी किस्म की कोई देर नहीं की जाएगी। अब चीजें होती हुई आपको नजर आएंगी क्योंकि जमान पार्क में बैठे इमरान खान ने कुछ बहुत बड़े फैसले किए हैं, कुछ कड़वे घूंट भरने जा रहे हैं अब इमरान खान साहब। और जारी बात है, दिस इज द राइट टाइम, अब नहीं तो कभी नहीं, फिर हाथ ही मलते रह जाएंगे और इस चीज का इदराक खान साहब को भी है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स तो हैं, जबकि दूसरी जानिब नून लीग का जो मातम है वो फैल चुका है। अंदरूनी लड़ाई जो है वो इस वक्त इतनी शदीद हो चुकी है कि अब ये जो हंडिया है ये बीच चौराहे में फूट भी चुकी है, फूटने नहीं जा रही और अब खुलकर इसका इजहार किया जा रहा है। वो कैसे? और इस सब के अंदर आले शरीफ की लड़ाई किस तरह से आले शरीफ के दोनों धड़ों के लिए जहर कातिल साबित होने जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स नून लीग के अंदर हो रही हैं और कप्तान ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और इस बौखलाहट में ये अब वो करने जा रहे हैं जिसे आप सियासी खुदकुशी कहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब में तो कामयाबी खान ने हासिल कर ली, खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी साजिश की जा रही है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तो डिसॉल्व होनी है, तो उस साजिश को भी नाकाम बनाया गया है। उस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि खान साहब अगले मरहले की जानिब बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और पीटीआई की सीनियर क़यादत का अहम तरीन इजलास जमान पार्क में खान साहब ने तलब किया और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अगला स्टेप क्या है? निगरान वजीर आला का तकर्रुर। और जारी बात है, निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए हमजा शहबाज जो कि तहलील शुदा पंजाब असम्बली के ऑपोजिशन लीडर के तौर पर जो भी हैं तो सही, ऑन पेपर तो वो हैं, उनसे भी मुशावरत तो होनी है, लेकिन इसमें पीटीआई की तरफ से ऐसा बंदा जो कि प्रेशर ना ले सके, ऐसा बंदा जो ताकतवरों के इन्फ्लुएंस में ना आ सके, ऐसा बंदा जो ब्लैकमेल ना हो सके। चलें, आप ऐसा बंदा तो ले आएंगे जो ना बिके, लेकिन जो बिकता नहीं है उसे ब्लैकमेल कर दिया जाता है। बहुत से तरीके होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो पीटीआई रहनुमा जो है वो निगरान वजीर आला के लिए मुख्तलिफ नाम पार्टी चेयरमैन को दे रहे हैं और जो सीनियर लीडरशिप है उसके हवाले से ये चीजें सामने आ रही हैं। जबकि मैं आपको एक और खबर भी दे दूं, गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील के बारे में जो मुशावरत है मेरे जराये के मुताबिक वो मुकम्मल कर ली हुई है। गुज़श्ता रात वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तहलील करने की, असम्बली की तहलील की जो समरी थी वो इन्हें मौसूल हुई थी। आज रात पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत होने के इम्कानात हैं और अगर आज ये होता है तो पंजाब असम्बली के इंतखाबात फिर ऑब्वियसली 12 अप्रैल को होने का इम्कान होगा। और ये जो सारी तजावीज़ हैं, गवर्नर पंजाब इस वक्त अब मजीद रुसवाई मोल नहीं लेना चाह रहे। इस हवाले से उन्होंने, शरीफ आदमी है बलीगुर रहमान साहब, पहले भी इन्हें फंसा दिया, एवं उन्हें अदालत के अंदर भी अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा, ये सब कुछ करना पड़ा। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये जो तजावीज़ है वो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को भी इरसाल कर दी गई है, ये भी इस वक्त डिटेल है। अब यहां पर नून लीग की अंदरूनी लड़ाई पर थोड़ी सी बात कर लें, फिर जरा कप्तान पे आते हैं कि कप्तान इन एक्शन कैसे है और केपी में जो साजिश नाकाम हुई है। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के मामले पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने नून लीग पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह को इस मामले पर 3 बार फोन किया। जराये के मुताबिक एतमाद के वोट से पहले और बाद में नवाज शरीफ से राणा सनाउल्लाह का 3 मरतबा टेलीफोनिक राब्ता हुआ और नवाज शरीफ के करीबी जराये का कहना है कि पार्टी कायद का राणा सनाउल्लाह को कहना था कि पंजाब की पार्लिमानी कमेटी को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था, जिम्मेदारी लेने वालों को कच्चा काम नहीं करना चाहिए था। जराये के मुताबिक राणा सनाउल्लाह का कहना था कि पार्लिमानी कमेटी के अरकान की यकीन दहानी पर हमने मौकफ तब्दील किया। पार्टी तो अपने मौकफ पर कायम थी कि असम्बली टूटने दें, लेकिन फिर हम उसके खिलाफ इसलिए हमने कहा कि नहीं चले, नहीं असम्बली टूटने देते, क्योंकि हमें यह बताया गया था कि बंदे पूरे हैं। और इस सब के अंदर इनकी कुछ मुंहमारी भी हुई और इस वक्त अंसार अब्बासी साहब जो हैं बड़े कमाल के उनके सोर्सेज होते हैं, जारी बात एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी, नून लीग के हवाले से भी। तो अंसार अब्बासी साहब ने भी इस बारे में कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम
بہت زیادہ ناراض ہیں، بلکہ ناراض کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت ناراض ہیں، اور عمران خان کی جیت سے نون لیگ میں شدید مایوسی اس وقت ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جب پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر انہوں نے شرکت کی پنجاب اسمبلی میں، تو انہوں نے یہ بات کی کہ حمزہ شہباز کے بارے میں وزیر اعظم سے بات کروں گا کہ کیوں نہیں آتے۔ مریم نواز شریف کو چیف آرگنائزر بنایا، آپ کو پتا ہے کہ اس پر بھی ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے، کسی بندے سے مشورہ نہیں کیا۔ یہ جو بیچارے سینئر لوگ ہیں اور وائس پریزیڈنٹس ہیں، یہ ساروں کو فارغ کر کے اچانک آپ نے یک جنبش قلم اپنے بھائی سے یہ کام کروا دیا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کیا بڑے بوجھل دل کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب بھی کوئی زیادہ خوش نہیں تھے۔ اب ہنا پرویز بٹ صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سہیلی بھی ہیں، ان کے بہت قریب بھی ہیں، اور بہت زیادہ قریب ہے، ظاہری بات ہے دوست بھی ہیں، اور سیاسی تعلق تو اپنی جگہ ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میاں صاحب ہی نون لیگ کے لیڈر اور ووٹ بھی انہی کو پڑتا ہے، ان کے بعد اگر کسی کا ووٹ بینک ہے تو وہ مریم بی بی ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اب وہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اصل ووٹ تو نواز شریف اور مریم کا ہے، شہباز اور حمزہ کا نہیں ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ نیچے سے جو جس چیز کے اوپر یہ کھڑے تھے وہ وزن اب نیچے سے بالکل وہ بنیادیں ہل رہی ہیں۔ اور یہ جو فون کرتے ہیں نا، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بننا ہوتا نا، حمزہ شہباز نے پہنچ جانا تھا، حمزہ شہباز نہیں پہنچے، بندے بھیج دیے۔ اب یہ اس بات پہ تپے ہوئے ہیں کہ گندا ہونے کے لیے اور سیاست کے لیے ہمیں بھیجتے ہیں، اور جب اقتدار ہم سیٹ کر لیں ماحول، آل شریف باہر سے آ جاتی ہے کہ آؤ جی بتاؤ کدھر حلف اٹھانا ہے، کس عہدے پہ بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل والا معاملہ دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل نے کھل کے بولا کہ اسحاق ڈار کی ایک ان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن ہے وہ نواز شریف صاحب کی سمدھی ہیں، ان کے بزنس پارٹنر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پارٹی کے اندر وہ جو لاوا ہے وہ ابل رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب ادھر سے فون کر کے تڑیاں لگاتے ہیں کہ ایسی کی تیسی تم لوگوں کی، کیوں تم لوگوں نے یہ کیا۔ اب اگلے کہہ رہے ہیں میاں صاحب ہم تو بڑے گندے ڈرائیور تھے، ہم نے تو گاڑی ٹھوک دی آپ کی سیاست کی، آپ بہترین ڈرائیور ہیں، سو بسم اللہ پلیز کم بیک۔ وہ ان کے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، وہ میاں صاحب کو پمپ نہیں کر رہے۔ اب پہلے اور معاملہ تھا جب میاں صاحب کو کہا کرتے تھے کہ میاں صاحب پلیز واپس آئیں، سیاست چمکائیں۔ پتہ اس وقت نون لیگ کی مقامی لیڈرشپ کو اور سینئر لیڈرشپ کو بھی ہے، دوسری صف کی جو لیڈرشپ ہے، پہلی صف میں تو آل شریف ہے نا، دوسری صف کی لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کے غبارے سے بھی ہوا نکل جانی ہے، کیونکہ خان کی جو ہوا چل رہی ہے وہ کسی کو ٹکنے نہیں دے گی۔ تو اس وقت اندر کھاتے تو یہ سب چل رہا ہے۔ کچھ اجلاسوں کی کہانی بھی سن لیں۔ نواز شریف جو ہیں انہوں نے فضل الرحمان اور زرداری سے رابطہ کیا ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری نے شاید انہیں مزید گندا کرنے کا سوچا ہوا ہے، انہیں عدالت جانے کی تجویز کی ہے، اور اسمبلی کی تحلیل پر مشاورت ہوئی ہے فضل الرحمان زرداری اور نواز شریف کی۔ نواز شریف نے معاملے پر پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس فوری بلانے کی تجویز دی۔ اعتماد کے ووٹ پر نواز شریف صوبائی قیادت سے ناراض ہے، رپورٹ پر رانا ثناء اللہ نے رپورٹ پیش کی، پھر مریم نواز کو واپس آنے کا مشورہ بھی دیا، اور آصف علی زرداری نے مزید ان کی جڑوں میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا، اور آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ عدالت سے رجوع کر لیں اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم فی الحال یہ اتفاق کر رہی ہے کہ فی الحال ہم قومی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، اور اس وقت اتحاد کا ہنگامی اجلاس جو ہے ایمرجنسی سیشن، ان کے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کا سر جوڑ کے بیٹھنا تو ہے، خان نے تو انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس میں یہ انشور یہ کروا رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ ابھی ہم نہیں کریں گے۔ فی الحال کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، کرنی بھی پڑ سکتی ہیں اسمبلیاں تحلیل، سندھ اور بلوچستان اسمبلی بھی فی الحال تحلیل ہم نہیں کریں گے، یہ اس وقت یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاؤں، عمران خان صاحب نے پارٹی پالیسی سے منحرف ارکان کے خلاف ایکشن لے لیا ہے، اور اعتماد کے ووٹ کے دوران غیر حاضری پر 2 ارکین کو شوکاز نوٹس فی الحال جاری ہو چکا ہے۔ شوکاز نوٹس مومنہ وحید اور فیصل فاروق چیمہ جو کہ سرگودا سے ہیں، میرے علاقے سے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہیں، اور ان کی چلیں اپنی جگہ تو ان کی کلیریفیکیشن بھی کوئی آ رہی ہے کہ یہ دھند تھی یہ تھا، لیکن اب ظاہری بات ہے خان صاحب تو نہیں مانیں گے۔ اور خان صاحب کے بارے میں اب ایک چیز بڑی واضح ہے، خان صاحب نے یہ جو مہرے ہیں انہیں نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ چیز آپ کو ماننی پڑے گی کہ آج اس وقت عمران خان ٹکٹ نہیں دے گا، عمران خان سیٹ دے رہا ہے۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں، پلے باندھ لیں، عمران خان کو اب الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے، الیکٹیبل کو خان کی ضرورت ہوگی۔ عمران خان اس وقت سیاسی ماحول یہ بن چکا ہے کہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا، کھمبے کو بھی خان نے ٹکٹ دے دی تو وہ سیٹ جیت جائے گا۔ اور اس سب کے اندر اب صفائی مہم شروع ہونی چاہیے، اب جھرلو جسے آپ کہتے ہیں نا وہ خان صاحب کو پھیرنا چاہیے، اور اس میں پھر تھوڑا سا ہارٹ لیس بھی ہونا پڑتا ہے نا۔ آپ غداری آپ سے ہو جائے، غدار کو دوسرا موقع دینا
سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اور دوسری دفعہ اگر وہ غداری کرے پھر غدار کا اس میں قصور نہیں ہے, پھر اسے موقع دینے والے کا قصور ہے. یہ چیز خان صاحب کو اب ریئلائز کرنی ہوگی, اور اس سب کے اندر اب اصل انصافیت کو آگے لانا ہوگا. خان صاحب کو ٹکٹوں کی تقسیم کے اندر نظریاتی لوگوں کو ترجیح دینی ہوگی, اور اگر کپتان نے یہ موقع مس کر دیا, جو کہ وہ نہیں کریں گے, انہیں اس چیز کا ادراک ہے, تو ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور یہ جو صفائی مہم خان صاحب نے شروع کی ہے, یہ اس وقت بہت بہترین, میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے معاملے کے اندر خان صاحب نے چیزیں کی ہیں. اب خیبر پختونخوا کے اندر یہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جیسے ہی گورنر نے سائن کیے یا نہ بھی کیے تو کل اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, اور گورنر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہونی تو ویسے ہی چلو میں سائن ہی کر دوں, عزت ہی بچ جائے. لیکن اب خیبر پختونخوا اسمبلی کی ممکنہ تحلیل پر اپوزیشن کوئی اجلاس نہ بلا سکی. اپوزیشن کے پاس تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے, وہ اعتماد کی تحریک لانے کے لیے بھی مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہے. 50 کی تعداد ہے, جبکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے 76 ارکان درکار ہے. اور اس سب کے اندر بتایا گیا ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے پر گورنر راج کی تجویز کے ساتھ پی ٹی آئی کی مبینہ کرپشن کے احتساب کی تجویز زیر غور ہے. کے پی کے اندر پتہ نہیں وہ اپنی کون سی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے پی کے اندر یہ کوئی اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کارروائی ڈالنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے اندر خیبر پختونخوا میں بھی خان صاحب کے خلاف انہوں نے محاذ کھولنا چاہا, وہ محاذ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے, اس سے پہلے یہ لا سکیں. اب میکسیمم یہ یہی کر سکتے ہیں, چیزوں کو ڈیلے کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں اس وقت لکھی جا چکی ہیں جو ہونی ہی ہونی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.